ذرا اس منظر کو دیکھیے، امام مسلم نقل کرتے، وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ مرگی کا دورہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں، زمین پہ گر جاتی ہے عورت آدمی اور ہاتھ پیر چلتے ہیں اور ایسے کرنے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے ہاتھ پیر زمین پہ چلنے لگتے ہیں اور میرا حال یہ ہوتا ہے کہ میرا کپڑا میرے جسم سے اتر جاتا ہے، جب زمین پر میرے ہاتھ پیر چلتے ہیں تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، نیوڈ ہو جاتی ہوں، میں نیکڈ بالکل برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہتا، اور اے اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا جی تو کہیے میرے پاس کس لیے آئی ہوں؟ کہتی ہے فدعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے بیٹھو، وہ بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے دو آپشن ہیں، I have two option for you، میرے پاس تمہارے لیے دو طریقے، دو آپشن ہیں، بتاؤں؟ کہنے لگی کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو یہ سمجھو دعا کروانے والی کون ہے؟ ایک صحابیہ، کوئی ہم آپ میں سے کوئی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابیہ، بیماری بھی کتنی خطرناک، مرگی، اور اس کی حالت بھی ایسی کہ کپڑا تک جسم سے اتر جائے، ننگی ہو جاتی ہو، اور دعا کس سے کروا رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اور نبی اگر دعا کر دے تو اس کی بیماری ختم ہوگی یا نہیں؟ اس لیے وہ نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے لیکن اس موقع پر بھی دعا نہیں کی اس کے لیے۔ آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہیں، آپشن 1، پہلا آپشن میں تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں، تو ٹھیک ہو جائے گی اور کل سے تجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک تو آپشن یہ ہے تم کہو تو میں دعا کر دوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول دوسرا آپشن کیا ہے؟ پہلے سن تو لوں پھر فیصلہ کروں۔ آپ نے فرمایا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں پڑی رہے، اسی بیماری میں تم رہو، میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں اور تم اسی بیماری میں رہو، جب بھی تمہیں مرگی کا دورہ پڑے تو تم صبر کر لو، صبر کرو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بتاؤ کیا کروں گی؟ دونوں آپشن بتلا دیے۔ یہاں تو جس مریض کو دیکھنے جاؤ وہی پکڑ لیتا، مولوی صاحب دیکھنے آئے ہو اب مسجد میں میرے لیے دعا بھی کرا دینا، اللہ شفا دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آپشن کیا بتائے؟ اے عورت، پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کیے دیتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جنت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو صبر کر، اسی بیماری میں پڑی رہے، میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا ہوں، مرگی آتی رہیں گی تجھے آتی رہے، لیکن تو صبر کر اس بیماری پر، اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا بس، ہائے ہائے کیسی عورت تھی، بس اے اللہ کے رسول میں اٹھ رہی ہوں، اب میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ میرے لیے دعا کیجیے، اب میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی ہوں، مرگی کے دورے پڑھنے دیجیے اللہ کے رسول، لیکن ہاں ایک دعا کر دیجیے، بیماری سے شفا نہ ملے مجھے، وہ تو میں بیماری پر صبر کرنا گوارا ہے، مرگی کا دورہ پڑنا مجھے گوارا ہے، میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن اللہ کے رسول جب میں گرتی ہوں تو ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ، یہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے، بیماری تو نہ اچھی ہو لیکن کم سے کم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں ننگی نہ ہوا کروں، میرا کپڑا میرے جسم سے نیچے نہ آیا کرے، وہ میرا کپڑا میرے بدن کو، میرے جسم کو ڈھانک کے رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہاری جائز بات ہے، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے، تمہارے سطر کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو برابر مرگی کے دورے پڑتے رہے، لیکن لوگوں نے پھر اس کو اپنی آنکھوں سے کبھی برہنہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔
یہ کون سی عورتیں تھیں؟ نبی سے دعا کرانے آئیں اور نبی نے کسی بیماری میں پڑی رہو گی اور صبر کرو گی تو جنت ہے، اور میں دعا کر دیتا ہوں تو تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں۔ تو اس نے بیمار رہنا گوارا کر لیا، اس نے مریض بن کر رہنا گوارا کر لیا اور بیماری پر صبر کرنے کو بہتر سمجھا اور کہنے لگی میں صبر کروں گی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ضرورت نہیں ہے صحیح ہونے کی، اگر بیماری پر صبر کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے رہا ہے تو اس میں مجھے مدعا کا کیا، دنیا میں اتنی تکلیف تو میں اٹھا ہی لوں۔ لہذا اللہ کے رسول کی دعا نہیں ہوئی، پھر وہ بیمار رہی اور اس بیماری پر ہی وہ صبر کرتی رہی۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جنت کو اپنے اوپر ترجیح دیتی تھی۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے اگر کسی کو بخار آ جائے، اگر کسی کو کوئی کینسر ہو جائے، اگر کسی کو کوئی ٹی بی کی بیماری ہو جائے، اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری، لا علاج بیماری، مرنے کے قریب ہو وہ آدمی اس بیماری میں، لیکن وہ اس بیماری پر پریشان نہ ہو، صبر کرے، صبر کرے۔ میرے بھائیوں، اس بیماری پر صبر بھی کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے ہر حال میں، جس حال میں، تو انشاءاللہ یہ صبر والا راستہ یہ بھی اس کو جنت کے اندر لے